ظاہر بین نگاہ ان پراسرار ہستیوں کے کمالات و احوال کے ادراک سے ہمیشہ محروم رہی ہے، مگر اہل دل نے ان رجال اللہ کے فیضان سے نہ صرف فائدہ اٹھایا بلکہ دنیا کے بادشاہوں کی تمام فتوحات ان صاحب اسرار بزرگوں کی نگاہ کی حکمرانی کے سامنے ہیچ اور بے وقار دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ان کی روحانی قوتوں کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صوفیاء کے ہاں ان افراد کی تنظیم اور روحانی سلطنتوں کے نظام کی ذمہ داری بھی ایسے ہی صاحب کمال حضرات ابدال پر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس نظام میں سے چند مناسب کا ذکر کرنا غیر موزوں نہیں محسوس کرتے۔ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ابدال کون حضرات ہیں، ان کے حدود کار میں کون کون سے امور آتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، اور ان کا قیام کائنات ارضی کے کن کن مقامات پر ہوتا ہے، یہ کن کن ہستیوں کے احکام کی تکمیل کرتے ہیں، ان کا تقرر، تبدیلی یا اختیارات کی حدود کیا ہیں۔ ابدال در اصل رجال اللہ میں سے ایک مخصوص مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں رجال اللہ کا ان الفاظ میں تعارف کروایا ہے، یعنی وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔ ان کا وجود مسعود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا۔ کائنات کے قیام اور نظام کا دار و مدار انہی مردان خدا پر ہے۔ عبد و معبود کے درمیان کا رشتہ انہی کی تعلیمات و ہدایات پر قائم ہے۔ امور تکوینی اور انصرام و تفرغات کونیہ کی قدرت سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کی برکات سے بارشیں برستی ہیں، نباتات پر سرسبزی آتی ہے، کائنات ارضی پر مختلف قسم کے حیوانات کی زندگی انہی کی نگاہ کرم کا مرہون منت ہے۔ سلاطین کے عروج و زوال، انقلابات زمانہ، اغنیاء و مساکین کے حالات میں رد و بدل، اصاغر و اکابر کی ترقی و تنزل، جنود و دعا کا اجتماع و انتشار، بلاؤں اور وباؤں کا رفع دفع ہونا، غرض کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کروڑوں طاقتوں کا مظاہرہ انہی کے اختیار میں ہے۔ آفتاب عالم تاب خداوند تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے تمام کائنات کو روشن رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے غائب الغیب سے ایک نور ان حضرات پر وارد کرتا ہے، جس سے وہ بنی آدم کے نظام کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین۔ اولیاء ظاہرین کے سپرد مخلوق خدا کی ہدایت و اصلاح ہوتی ہے۔ یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام میں معمور رہتے ہیں۔ اولیاء مستورین کے سپرد انصرام امور تکوینی ہوتا ہے۔ یہ اغیار کی نگاہوں یعنی نگاہ ظاہر سے مستور اور پوشیدہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے انصراحی امور کی سر انجام دہی کے سلسلے میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں اصطلاح صوفیہ میں رجال الغیب اور مردان غیب بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں ان کے قدم بقدم چل کر عالم شہادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مستوی رحمان کا مقام پاتے ہیں۔ وہ نہ تو پہچانے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے وصف بیان کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ وہ عام انسانی شکل میں رہتے ہیں اور عام انسانوں میں صبح و شام مصروف کار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر متعین ہیں، عالم احساس میں جس انسان کی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، لوگوں کو پردہ غیب سے پیچھے کی خبریں دیتے ہیں، پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی میں پھرتے ہیں، لوگوں سے اپنا تعارف کرواتے ہیں اور پھر آنن فانن غائب میں چلے جاتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں قیام کرتے ہیں۔
ایسے حضرات میں سے قوی تر حضرات شہروں میں بھی قیام کرتے ہیں، صفات بشری کے ساتھ صبح و شام بسر و اوقات کرتے ہیں، آبادیوں میں اعلیٰ مکانات میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، احباب کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے معمولات میں شریک کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو اپنے حلقہ احباب سے عیادت کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اولاد و اسباب، احوال و املاک رکھتے ہیں، لوگوں کی دشمنیوں، بدگمانیوں، ایذا رسانیوں اور حسد و بغض کے اثرات برداشت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن احوال اور کمالات باطنی کو اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ صاحبان نظر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صاحبان احوال ان کی زیارت کو آتے ہیں۔